تو یہ عمل خلف سلف کے اندر بڑا محبوب رہا کہ وہ مل بیٹھ کے حضور کی آمد کے تذکرے کرتے آئے۔ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے ہوئے، وہ لکھتے ہیں جہاں ایک مرتبہ محفل میلاد ہو پورا سال وہاں رحمت برستی رہتی ہے۔ بہت ساری آفتیں مصیبتیں جو اس گھر کا رخ کر چکی ہوتی ہیں تو محفل میلاد کی برکت سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ یہ تمام مقاتل فکر کے ہاں ایک معتبر نام ہے۔ جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی جتھے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، سارے ان کو اپنا امام مانتے ہیں، سوائے اہل تشیع کے سارے ان کو اپنا مقتدا اور امام تصور کرتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں در سمین فی مبشرات نبی الامین کے اندر اپنے والد گرامی کا واقعہ کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر سال حضور کا میلاد مناتے تھے، جی بھر کے خوشیاں کرتے، چراغاں کرتے، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی امیری کبھی غریبی۔ ایک سال ایسا تھا گھر کے اندر غربت کے ڈیرے تھے، پریشانی تھی کہ حضور کے میلاد کا ناغہ نہ ہو۔ افراد کو جمع کیا، حضور کی عظمت بیان کی، تو گھر کے اندر بنے ہوئے چنے تھے، ضیافت کے لیے وہی پیش کرتے، لیکن بے چینی تھی، بے قراری تھی کہ اس سال چار ہی پورا ہوا۔ کہتے ہیں کہ اسی بے قراری میں سوئے تو بخت بیدار ہوئے، آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ ولا یتمثل شیطان بی، شیطان کے اندر ہمت کہاں کہ وہ خواب میں آ کے میری مثل ہونے کا دعویٰ کرے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی جب کسی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں تو حضور اپنی مرضی، قصد اور ارادے کے ساتھ آتے ہیں۔ میں کسی خواب میں ہوں، مجھے نہیں پتا ہوگا میں کسی خواب میں آیا ہوں یا کہ نہیں، آپ کسی خواب میں آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کو پتا ہوتا ہے میں کس کا مقدر چمکار ہوں۔ تبھی میرے امام نے کہا تھا نا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی اگر کوئی چیز کسی کو خواب میں عطا کر دیں تو یہ بعض خواب نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ہوتی ہے۔ میں کوئی چیز خواب میں دوں یا لوں وہ بعض خواب ہے۔ آپ نے کسی شخص سے قرضہ لینا ہو اور وہ خواب کے اندر آ کے پیسے دے جائے تو کیا صبح کھاتے سے نام کاٹ دو؟ خواب ہے نا۔ آدمی رات کو بھوکا سو جائے اور خواب کے اندر 5 سٹار ہوٹلوں سے کھانے کھاتا رہے، جب صبح اٹھے گا پیٹ بھرا ہوگا خالی ہوگا، لاٹری نکلتی ہے راتوں رات کروڑ پتی ہوتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے پھر کنگال ہوتا ہے۔ 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گرے باتا۔ خواب محض خواب ہوتا ہے میرے بھائی، لیکن اگر میرے نبی کو کسی کو چیز خواب میں دے دیں تو پھر صرف خواب نہیں ہوتا بلکہ حقیقت ہوتی ہے۔ شاہ عبد الرحیم نے میلاد کے موقع پہ چنے پیش کیے تو ان کی بے قراری ختم کرنے کے لیے میرے حضور خواب میں تشریف لائے تو حضور کے سامنے انواع اقسام کے کھانے پڑے تھے جو لوگوں نے میلاد کے موقع پہ پیش کیے، تو ساتھ شاہ عبد الرحیم کے چنے بھی بڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں اور ان چنوں کے اندر اپنی انگشت مبارک داخل فرما رہے ہیں۔ ان کے دل کی دارس بندائی جا رہی ہے کہ عبد الرحیم پریشان نہ ہو، تیرے چنے بھی قبول ہیں، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں افراد کی قلت کثرت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہاں تو دل کا خلوص دیکھا جاتا ہے، یہاں تو دل کا پیار دیکھا جاتا ہے، یہاں تو دیکھی جاتی ہے کیفیات، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل دیکھ دے، میرے آقا جے ویکھن تے دل ویکھ۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں بھرپور آپ خرچہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وسائل نہ ہو تو پریشانی کی حاجت نہیں ہے۔ آپ گھر والے آدمی بیٹھ جائیں، اچھا کھانا پکا لیں، اچھا لباس پہن لیں، خوشبو چھڑک لیں، بیٹا قرآن کی تلاوت کر دے، بیٹی نعت پڑھ دے، باپ کو سرکار کی سیرت کا ایک واقعہ بیان کر دے اور ماں باپ میں دعا کر دے، اس کو ہی محفل میلاد کر دے۔ دل کی دنیا اس طرح آباد ہونی چاہیے، قریہ قریہ محفل میلاد ہونی چاہیے،
حق کے مدحت جو ادا کرتی رہے نازش کے بعد، یا خدا ایسی بیری اولاد ہونی چاہیے.